اچھا، سب سے پہلے ہم ذرائع ابلاغ، یہ نیا چیپٹر ہے، ذرائع ابلاغ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ذرائع ابلاغ کو آپ کہتے ہیں میڈیا۔ میڈیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی معلومات، وہ ذرائع جن کے ذریعے عوام اور حکومت کے درمیان رابطہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے عوام کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات وغیرہ کا اجتماعی نام ذرائع ابلاغ ہے۔ یعنی ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں مل کر کیا بناتی ہیں؟ ذرائع ابلاغ۔ یعنی ذرائع ابلاغ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس سے آپ کو معلومات فراہم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ذرائع ابلاغ کی آگے دو قسمیں آتی ہیں۔ ایک کو آپ کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں آپ کی ٹیلی ویژن آ گیا، یہ موبائل آ گئے، ٹیلی فون، یہ ساری چیزیں۔ اور ایک پرنٹ میڈیا ہوتا ہے جس میں اخبار، رسالے وغیرہ آتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ آگے ہم پڑھتے ہیں آزاد میڈیا کی ضرورت اور اہمیت۔ یعنی آزاد میڈیا جو ہوتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں تو ایک شارٹ سی تاریخ ہے میڈیا کی۔ پہلے تو سارا کنٹرول گورنمنٹ کا ہوتا تھا ہر چیز پہ، اخباروں پہ بھی تقریباً، اور ایک ہی ٹیلی ویژن چینل ہوتا تھا جس کو یہ بعد میں بھی یہ سیٹلائٹ کے جو ڈش آ گیا اور لوگوں کو بی بی سی اور یہ ساری پوری دنیا کے جو میڈیا تک رسائی ملی۔ ابھی تو یہ 2000 کے بعد یہ آپ کو جیو نظر آتا ہے، اسی طرح اے آر وائی نظر آتا ہے، بے شمار چینل پاکستان میں بھی، مقامی بھی، اور سارے نظر آتے ہیں۔ اب یہ یعنی آزاد میڈیا جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے؟ پہلے عوامی شعور۔ عوامی شعور کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ میڈیا جو ہوتا ہے آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آئین کیا ہے، کسی علاقے کے مسائل کیا کیا ہیں۔ اگر ذرائع ابلاغ پر پابندی ہو تو پھر صحیح طریقے سے شعور کی بیداری کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے سچائی، عزم، آزادی اور ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میڈیا کو پابند بنایا جائے تو پھر حقیقی تربیت ممکن نہیں ہوتی ہے۔ یہ میڈیا جو ہے آپ کو ہر ایک چیز بتاتا ہے۔ دوسرا ہے جمہوریت کی بنیاد۔ دیکھیں، یہ حکومت ہوتی ہے، اس کو میں نے آپ کو بتایا، حکومت 3 چیزوں سے بنتی ہے۔ نمبر 1 پہ کیا ہوتا ہے؟ لیجسلیچر، یعنی جو قانون بناتے ہیں۔ نمبر 2 ایگزیکٹو، اور نمبر 3 عدلیہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے یہ چوتھا ستون ہے۔ میڈیا جو ہے آپ کو بتاتا ہے، مسائل بتاتا ہے، حکومت پہ تنقید کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو جتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، عوامی لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کی تقریریں دکھاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ ورنہ اگر میڈیا نہ ہو تو وہی چند ایک لوگ جو ہوتے ہیں ان تک یہ آواز پہنچتی ہے، لیکن اس کے ذریعے پوری دنیا میں آوازیں پہنچتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے حکومت کی نگرانی۔ میڈیا حکومت کی نگرانی کیسے کرتا ہے؟ میڈیا حکومت پہ تنقید کرتا ہے، جو روڈ بنتے ہیں اس پہ بھی نظر رکھتا ہے، جو ترقیاتی کام ہوتا ہے، بجٹ ہوتا ہے، اس پہ تنقید بھی کرتا ہے، اس کے اچھے کاموں کی تعریف کرتا ہے۔ اور جب میڈیا میں شور مچ جاتا ہے تو وہ پبلک اوپینین کو چینج کرتا ہے۔ اس لیے یہ آزاد میڈیا یہ نہیں ہے جس طرح آج کل ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈیپ پاکٹ یا لفافہ صحافی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پیسے دے کر تو حکومت غلط کام بھی کرے تو اس کی تعریف کرتے جاؤ، یہ نہیں ہے۔ آزاد میڈیا ایسا کرتا ہے۔ پھر ہے عوامی مسائل تک رسائی۔ عوامی جو مسائل ہوتے ہیں وہ حکومت کو بتاتا ہے کہ اس علاقے میں پل چاہیے، اس علاقے میں سڑکیں چاہیے، اس علاقے میں تعلیم چاہیے، یہ حکومت تک پہنچاتا ہے اور حکومت پھر اقدامات کرتی ہے۔ اسی طرح سیلاب آ جاتا ہے اور ہنگامی حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر بھی حکومت کی توجہ ادھر مبذول کراتی ہے۔ آگے ہوتا ہے صحیح معلومات اور اطلاعات کی فراہمی۔ ذرائع ابلاغ عوام تک صحیح معلومات اور اطلاعات فراہم کرنے کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ معلومات کے حصول کے لیے عوام میڈیا پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ تب ممکن ہے جب میڈیا کو آزادی حاصل ہو۔ پابند میڈیا ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو بالکل جو حکومت کہے کہ وہی باتیں کرے گا۔ آج کل پاکستان میں بھی کچھ چینلز، ٹی وی چینلز ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ حکومت کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسے چینل بھی ہیں جو بالکل ان کی آزاد پالیسی ہے، وہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، سچائی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور میڈیا کا اصل کام بھی یہ ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ کا فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اسی طریقے سے
یوٹیوب ہے، اس پہ آپ اظہار رائے کرتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، اور آج کل یہ ٹی وی چینلز پہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کی نسبت سوشل میڈیا زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے۔ پھر یہ ٹی وی چینل جو ہوتے ہیں نا، اس میں ٹاک شوز ہوتے ہیں، حکومت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، منسٹر کو بھی بلایا جاتا ہے، اپوزیشن کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا نقطۂ نظر بھی لوگوں کے سامنے پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے ایک ذرائع ابلاغ پڑھا، ذرائع ابلاغ، ٹھیک ہے، اور دوسرا آزاد میڈیا کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ 2 پوائنٹ میں نے آج آپ کو بتائے، ٹھیک ہے۔